قوم شعیب ایک ایسی قوم جن کا ذکر قرآن کریم کی 5 سورتوں کے اندر کیا گیا۔ وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں سب سے پہلے ناپ تول میں کمی کرنا شروع کی اور زبردستی ٹیکس لینا بھی متعارف کروایا۔ دیگر نبیوں کی قومیں بتوں کی پجاری ہوتی، مگر قوم شعیب کے لوگوں نے درختوں کو اپنا معبود کیوں بنایا؟ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر کون سے 3 عذاب نازل کیے گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری اہلیہ کتورہ کے بدن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام مدین رکھا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد مدین کے خاندان میں اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے مدین اپنے والد کو چھوڑ کر حجاز مقدس میں آ کر آباد ہو گئی۔ یہ خاندان آگے چل کر ایک بڑے قبیلے میں تبدیل ہو گیا، اسی وجہ سے اس بستی کو اہل مدین کے نام سے جانا جاتا۔ حجاز مقدس میں رہنے کی وجہ سے اہل مدین کو خالص عرب کی قوم سمجھا جاتا۔ پہلے پہل یہ قوم نہایت دیندار تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شیطان نے اس قوم کو ورغلا کر بدعمالیوں پر لگا دیا۔ یہ لوگ بڑے مالدار تھے اور پیشے کے اعتبار سے یہ تجارت کا کام کیا کرتے، مگر اہل مدین کا سب سے بڑا جرم کہ انہوں نے زمین پر سب سے پہلے ناپ تول میں کمی کو متعارف کروایا۔ اس گناہ کی وجہ سے وہ لوگ آہستہ آہستہ کفر و شرک کے اندر مبتلا ہوتے چلے گئے۔ اس قوم کے گناہوں میں غریبوں سے بھتہ وصول کرنا اور زبردستی ٹیکس کا رواج بھی عام ہو گیا۔ قرآن کریم کے اندر اہل مدین یعنی قوم شعیب کے 3 عیب بیان کیے گئے۔ نمبر 1، قوم شعیب کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو چکی، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے درختوں کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ نمبر 2 پر قوم شعیب کے لوگ بے ایمان تاجر تھے جو ناپ تول میں اکثر کمی کرتے۔ نمبر 3 پر یہ لوگ راستے میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے اور لوگوں کے مال چھین لیتے اور غنڈہ ٹیکس بھی وصول کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر قوموں کی طرح اس قوم کے اندر بھی اپنے ایک برگزیدہ بندے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی اولادوں میں سے ہیں اور آپ علیہ السلام کی صاحبزادی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی گئی، اس لیے حضرت شعیب حضرت موسیٰ کے سسر بھی ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین صلاحیتوں سے نوازا گیا تھا۔ آپ پر اثر تقریر کرتے، پختہ دلائل دیتے اور ایمان افروز واعظ و نصیحت کرتے، جس کی وجہ سے مفسرین نے انہیں خطیب الانبیاء کے خطاب سے نوازا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو بدعمالیوں سے روکتے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے، مگر حضرت شعیب کی بہترین قسم کی واعظ و نصیحت کا قوم شعیب پر کوئی اثر نہ ہوتا، بلکہ دن بدن ان لوگوں کی بدعمالیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ لوگ نہ صرف کفر و شرک میں مبتلا تھے بلکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پامال کر رہے تھے۔ حضرت شعیب اپنی قوم کو دن رات اللہ کی نعمتیں یاد کرواتے اور اس کے عذاب سے ڈراتے۔ توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے قوم شعیب حضرت شعیب کو جھٹلاتی اور آپ کا مذاق بناتی۔ اصل میں حضرت شعیب علیہ السلام کی نظر بہت زیادہ کمزور تھی اور جسم کے اعتبار سے بھی آپ بہت کمزور تھے، جس کی وجہ سے قوم ان کا مذاق بناتے ہوئے کہتی، اے شعیب تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے۔ حتیٰ کہ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے جو حضرت شعیب کو دھمکی دیتے کہ اگر ہمیں تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے کب کا سنسار کر چکے ہوتے۔ قوم کی دھمکیوں کے باوجود حضرت شعیب اپنی قوم کو واعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ آپ علیہ السلام ان لوگوں کو ارشاد فرماتے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، اور اسی طرح انسانی حقوق میں بھی کمی کرنا حرام ہے، اس لیے کسی کی عزت پر حملہ نہ کیا کرو۔ مگر حضرت شعیب کی قوم اپنی بری عادات سے باز نہ آئی۔ ایک دن آپ علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے آپ سے کہا، اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو اپنے رب سے کہو کہ ہم پر عذاب نازل کرے۔ عذاب لانے کی فرمائش کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو مکمل یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر ثابت فرما دی، اب ان پر کسی بات کا اثر نہ ہوگا۔
تو آپ نے اپنے رب سے دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، ہم میں اور ہماری نافرمان قوم میں انصاف سے فیصلہ فرما دے، بے شک تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کو لے کر اپنی بستی سے باہر نکل گئی۔ قوم شعیب پر حجت تمام کر دی گئی اور اللہ پاک نے اپنا عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب پر 3 عذاب نازل فرمائی۔ جب وہ لوگ اپنی بدعمالیاں یعنی ناپ تول میں کمی کرنے کے اندر مصروف تھے تو اسی وقت زمین کو زلزلے سے ہلا دیا گیا۔ اس کے بعد ایک سخت چنگاڑ نے ان کو دبوچ لیا اور آخر میں ان لوگوں پر آگ کے بادل برسائے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مدین کے علاقے میں سخت ترین گرمی مسلط فرما دی اور 7 دن تک مسلسل ہوا بند رکھی، جس کی وجہ سے نہ پانی ان کی گرمی کو دور کر سکا اور نہ ہی سایہ۔ چنانچہ یہ لوگ وحشت کے عالم میں گھروں سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگے، جہاں پر بادلوں نے ان پر سایہ کر دیا۔ یہ لوگ نہایت خوشی خوشی بادلوں کے سائے تلے جمع ہو گئی۔ ابھی وہ لوگ بادلوں کو دیکھ کر خوشی منا رہے تھے کہ آسمان میں وہ بادل بالکل سیاہ کالے ہو گئی، جن میں سے ان لوگوں پر آگ کو برسانا شروع کر دیا گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمین کو اپنی پوری قوت کے ساتھ جھنجھوڑا، یعنی شدید زلزلے نے انہیں آ کر پکڑ لیا۔ پھر آسمان سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی تو اس چیخ کی وجہ سے ان لوگوں کے کلیجے پھٹ گئی۔ قرآن کریم کی سورت اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پس ان لوگوں کو زلزلے زمینی بونچال نے پکڑ لیا۔ سورہ ہود میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور ظالموں کو سخت چنگاڑ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ سن رکھو، مدین پر ویسے ہی پھٹکار ہے جیسے قوم سمود پر ہوئی تھی۔ اس طرح قوم شعیب بالکل نیست و نابود ہو گئی۔ اہل مدین میں صرف وہی لوگ باقی بچے جو حضرت شعیب پر ایمان لائے تھے۔ دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔